السلام علیکم دوستوں، ہمارے WMT5G چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی تمہارا کیا سوال تھا؟ میرا سوال یہ تھا کہ ضمیر ہمارے عام زندگی میں عام طور پر کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلی جانکاری دیجیے۔ جی اچھا سوال ہے، آپ لوگوں کے ایگزام میں بھی آئے گا۔ میں نے آپ سے کیا سوال کیا پہلے کہ تم، میں نے آپ کا نام نہیں لیا تو تم استعمال کیا۔ یہ تم جو بول رہے ہیں یہ ایک ضمیر ہے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ آپ سے یہ سوال ہے تو آپ آیا، یہ بھی ایک ضمیر ہے۔ ضمیر ہے کہ نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے اور اس خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، فلاں آدمی راقم، تو ایک راقم ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا انسان ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس طرح کی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک دفعہ ہم نے نام لیا ان کا، باقی جو جتنا بار استعمال کر رہے ہیں یہ وہ اس، تو یہ خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ ہم بار بار کہیں کہ راقم ایسا لڑکا ہے، راقم ویسا کرتا ہے، راقم یہ کرتا ہے، راقم وہ کرتا ہے، تو آپ کو سننے میں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو نام کے بجائے جو چیز استعمال ہو اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، یہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے ضمیر مطلق، یا ضمیر کو ضمیر شخصی بھی کہتے ہیں، ضمیر مطلق، اس کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے ضمیر استفہامی اور ایک ہے ضمیر اشاری، ایک ہے ضمیر موصولہ اور ایک ہے ضمیر تنکیری۔ 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہ ضمیر مطلق اور ضمیر شخصی کیا ہے کہ نام کے بجائے ڈائریکٹ کسی خاص آدمی کے لیے استعمال ہو، کسی ڈائریکٹ استعمال ہی ہوتا ہے نام ہی کے لیے، کسی کے لیے، جگہ کے لیے یا کوئی سامان کے لیے، تو اس کو ہم کیسے بولتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ اسکول نہیں جائے گا، وہ پڑھے گا نہیں، وہ آئے گا نہیں، تو یہ سب جو بول رہے ہیں نا وہ، تو نام کے بجائے وہ جو استعمال کیا وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر استفہامی کیا ہے؟ اس استفہامی کے اندر ہے نا سوالیہ لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ تم ان سے ملے تھے، اس نے کیا کہا، کون آیا، کون گیا، کیا کر رہے ہو، کب آئے، یہ سب جو بول رہے ہیں کون کیا کب، یہ نام کے بجائے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر استفہامی، سوالیہ لفظ۔ آپ کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آدمی کا نام نہیں لے کے ان کے بارے میں کون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، کون، کب، کیا، یہ سب جو بول رہے ہیں یہ ضمیر استفہامی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ضمیر اشاری کیا ہے؟ کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے ہم لوگ بولتے ہیں یہ لاؤ، وہ لاؤ، یا آؤ، ادھر آؤ، تو یہ سب جو بولتے ہیں کسی چیز اشارے کی طرف، ان کو بلاؤ، ان کا کیا نام ہے، یہ جو بول رہے ہیں یہ ضمیر اشاری، ہم اشارہ کر کے تب بلاتے کسی کو، کسی کے بارے میں بولتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، بھائی ادھر آؤ، تم کہاں جا رہے ہو، تم ادھر آؤ، تو بولتے اشاری، سمجھ گئے دوستوں۔ اب یہ ضمیر موصولہ۔ ضمیر موصولہ جو ایسا لفظ ہے جو ہے نا بعد کا الفاظ جو ہوگا، اس کو آپ سمجھنے کے لیے بعد والا جملہ جو ہوگا نا تبھی اس کو مکمل نہیں ہوگا، ان کو سمجھ نہیں پائیں گے جب تک آگے والا جملہ نہیں مل پائے گا۔ سیدھی سی بات، جو لوگ، تو پورا سمجھ رہے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جس شخص کے پاس وہ چیز ہوگی، یہ جو بولے ہیں جو، جس، تو یہ ضمیر کیا ہے؟ موصولہ۔ یہ جو قلم ہے، یہ قلم ہے جو میرا ہے۔ اب پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ کس کے بارے میں یہ قلم میری ہے، ہم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ گھر ہے جو بہت خوبصورت ہے، تو ہم جو بولیں یہ گھر ہیں، تو بات مکمل نہیں ہوئی آپ کے بارے میں، آپ کے دماغ میں پوری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بولا یہ گھر جو بہت خوبصورت ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ اس گھر کے بارے میں اس کی خوبصورتی کی تعریف بیان کر رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ضمیر تنکیری کیا ہے کہ کوئی، کچھ، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں بولا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ تو بات ہے، کوئی تو کام ہوگا آپ کو، یہ جو بولتے ہیں نا کوئی، کچھ، یا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ سب جو ضمیر تنکیری ہو جائے گا، کسی کو تنکیر کر بولتے ہیں نا، کوئی تو بات ہوگا، کیا کچھ نہیں کر پا رہے ہو، ایسے ہی بیٹھے رہتے ہو، کچھ نہیں کرتے ہو، یہ تنکیری لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ضمیر تنکیری، ٹھیک ہے۔ ان کے بھی اور آگے مثال ہیں، ان کے پارٹ بھی 3 ہیں اور ان کے پارٹ بھی 3۔ دوستو اس کو سمجھ گئے تھے؟ اب آ کے ضمیر مطلق، ضمیر شخصی کی جو ہے نا 3 قسم ہوتی ہیں، ایک ہے غائب اور مخاطب
اور متکلم. غائب جو اس کو بولتے ہیں جو یہاں پر موجود نہ ہو, مخاطب ہم جس سے بات کر رہے ہیں, متکلم جو خود بول رہے ہیں. تو غائب کے لیے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ آیا, وہ گیا, تو یہاں پر جو موجود نہیں ہے وہ جو بول رہے ہیں نا وہ, تو یہاں پہ جو حاضر نہیں ہے غائب ہے, تو اس کے لیے ہم وہ استعمال کرتے ہیں, اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کے پاس, اس کے پاس جو بولتے ہیں ان کے پاس, وہ لوگ جو وہاں پہ بولتے ہیں یہاں پہ غائب ہے, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. مخاطب جو ہم بولتے ہیں سامنے والے کے کہ تمہارے پاس, تمہارے پاس جو بولتے ہیں تم کو جانا چاہیے, تم کو کرنا چاہیے. تو یہاں پہ میرے سامنے جو موجود ہوتا ہے مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں تو اسی کو بولتے ہیں. اور متکلم جو ہم خود بول رہے ہیں, بولنے والے کو متکلم بولتے ہیں. جیسے متکلم وہ لفظ ہوتا ہے نا ہم, ہمارے پاس, میرے پاس جو بولتے ہیں اسی کو متکلم بولتے ہیں. تو ضمیر تنکیری کی بھی 3 قسمیں ہیں, ضمیر استخباری, ضمیر اقراری اور ضمیر انکاری. تو ضمیر استخباری یعنی خبر کرنا کسی بات چیز کے بارے میں کہ کون آیا, کون ہے وہ, کیا کر رہے ہو, یہ خبر کر رہے ہیں, ہم جان رہے ہیں آپ کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور ضمیر اقراری ہے کہ ہم آپ سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو یہ کرنا چاہیے, تم کو وہ بولنا چاہیے, ہم اقرار کروانا چاہ رہے ہیں آپ سے, بلوانا چاہ رہے ہیں. اور ضمیر انکاری ہے کہ کسی چیز کا انکار کرنا, تم کو نہیں کرنا ہے, تم کو نہیں جانا ہے, بس سمپل سی بات ہے. اسی کے اندر چھپا ہوا اقرار کے معنی اقراری, انکار منع کرنا, اور استخبار جو خبر سے بنا ہے, خبر لینے کے. ٹھیک ہے دوستو, آج کی ویڈیو میں اتنا ہی.